کون سا سیدھا راستہ؟ کیا ایسا کوئی موہومی راستہ، ایسا کوئی عنوقہ راستہ جو اس دنیا میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے، جو اس دنیا میں چلا نہیں جا سکتا ہے؟ پوری دنیا کی جو ہے سب سے بڑی آبادی، پوری دنیا کا ہولڈنگ یہ تین ہی قوم رکھتی ہے۔ یہ تو مشہور و معروف بات ہے نا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس دنیا میں اور دھرم کے لوگ بھی رہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں عام طور پر لائف آف اسٹائل یہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ یہ جو چار لوگ ہیں نا، سب سے پہلے ان کی لائف اسٹائل چار ہوتی ہے ان لوگوں میں۔ نمبر ایک، یہ لوگ مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلباء، اسٹوڈنٹ حضرات، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہم اللہ رب العزت سے ہم نے دعا کی سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیجیے، ہمیں سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کیجیے، رہنمائی کیجیے۔ پھر اللہ نے فرمایا صراط، اچھا کون سا سیدھا راستہ؟ کیا ایسا کوئی موہومی راستہ، ایسا کوئی عنوقہ راستہ جو اس دنیا میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے، جو اس دنیا میں چلا نہیں جا سکتا ہے؟ جیسے کہ آج کے دور میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک اسلامی نظام، ایک اسلامی تہذیب، ایک اسلامی کلچر پوری دنیا میں کہاں ہے بھائی؟ کہیں نہیں ہے لیکن اس کے تھوڑا ہے۔ 100% کہاں ہے؟ 100% کہیں نہیں ہے، اور کہیں نہیں ہے اسی لیے وہ نظام قائم نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا میں لوگ جو دنیا میں اس کے باوجود بھی اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے اس دنیا میں۔ کس کو پڑھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں؟ قرآن کو۔ کس کو پڑھ کر؟ احادیث کو۔ کس کو پڑھ کر؟ اسلامک لٹریچر کو، اور جو ہمارے اسلام کے جو علماء اکرام جو گزرے ہیں، یہ لوگ جو گزرے ہیں، کون سے لوگ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا۔ یہ کوئی موہومی بات نہیں ہے کہ سیدھا راستہ میں چلنے، سیدھا راستہ جو ہے ایسی کوئی کلچر اس دنیا میں نہیں ہے، ایسی کوئی تہذیب نہیں ہے جس میں لوگ نہ رہتے ہوں، بلکہ ہزاروں، کروڑوں، اربوں، خربوں لوگ اس راستے پر چلے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا میں انعامات سے، اس دنیا اور آخرت میں انعامات سے نوازا۔ ان کے مقابلے میں ہزاروں، کروڑوں، اربوں، خربوں لوگ، انہوں نے سیدھے راستے کو چھوڑا اور اللہ رب العزت کے وہ غضب کے شکار ہوئے، اور وہ گمراہ ہوئے۔ وہ کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے۔ یہاں پر اب جانتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر اللہ نے انعام سے نوازا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی تفسیر کا ایک اصول یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ایک دوسرے آیت کی کیا کرتا ہے؟ تفسیر کرتا ہے۔ میں ایک آیت اس کے اندر پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ کو اس کی تفسیر بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ میں آیت پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے جو لوگ ہیں، ایک ہی آیت میں اللہ نے سب کو سمیٹ دیا۔ کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادو
والذین ہادو والنصارى والصابئین. یہاں پر اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں جتنے مذاہب کے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں اس ایک آیت میں سب کو سمیٹ دیا ہے. سب سے پہلے ان الذین آمنوا، اس کے بعد ہادو مانے یہودی، اس کے بعد نصارہ مانے عیسائی، اس کے بعد صابی کس کو کہا جاتا ہے؟ آج تک علماء کے درمیان میں یہ بات کنفیوژن ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے قرآن کی چند آیتوں میں لفظ صابی کا تذکرہ جو فرمایا، صابی مینس واٹ، صابی کا کیا معنی ہے؟ صابی معنی کون لوگ؟ تو بعض علماء نے یہ تفسیر کیا ہے اس سے مراد پارسی لوگ ہیں، بعض علماء نے تفسیر کیا ہے، ہندوستان کے علماء نے تفسیر کیا ہے اس سے مراد ہندو لوگ ہیں. اس کا ترجمہ آپ جو ہے صابی سے انیہ دھرم کے لوگ، اس کے علاوہ کے دھرم کے لوگ سے بھی اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، اس کا مفہوم و مطلب. کیونکہ دنیا میں 3 لوگ تو بہت ہائی لائٹ ہے. اس دنیا میں راج کون کر رہا ہے؟ 3 لوگ کر رہے ہیں. نمبر 1 عیسائی، نمبر 2 یہودی، نمبر 3 مسلمان. پوری دنیا میں کے وسائل، پوری دنیا کی حکومت، پوری دنیا کی طاقت، پوری دنیا کی جو ہے سب سے بڑی آبادی، پوری دنیا کا ہولڈنگ یہ 3 ہی قوم رکھتی ہے. یہ تو مشہور و معروف بات ہے نا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اس دنیا میں اور دھرم کے لوگ بھی رہتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے یہود، جن کو ہندو کہا جاتا ہے، پارسی کہا جاتا ہے، یا ان کو جو ہے بدھسٹ کہا جاتا ہے، یا جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں. تو اب ان الذین آمنوا میں اس آیت کی میں تفسیر اس سے کر رہا ہوں. ان الذین آمنوا میں یعنی ایمان والوں میں 4 طبقہ بہت ٹاپ لیول کا ہے. 4 طبقہ جو ہے بہت ٹاپ لیول کا ہے. پہلا طبقہ نمبر 1 نبیین، جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، یہ سب قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں میں. نمبر 2 صدیقین، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین. قرآن کے 5ویں پارے میں ایمان والوں کا یہ ٹاپ لیول کا چار جو ہے ٹاپ لیول کا تذکرہ فرمایا اللہ نے. یہ وہی لوگ ہیں جن کی اتباع کی جاتی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے ان کو انعام سے نوازا ہے. ان کو کس سے نوازا ہے؟ ان کو انعام سے نوازا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نبی سب جانتے ہیں نبی کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا قاصد، اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت ان کو اپنی قوم کے رشد و ہدایت کے لیے انہی قوم میں سے ان کو بھیجتا ہے. اور یہ نبی ہر امت میں پیدا ہوا، ہر امت میں، ہر قریہ میں. قریہ کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ غالباً قریہ سے مراد قصبہ ہوگا. قصبہ جہاں پر تھوڑے موڑے بازار ہو، ضرورت کی سامان مل رہی ہو، ایک بڑی آبادی وہاں بس رہا ہو، لگ بھگ اس کو قریہ کہا جاتا ہے. جو ٹاؤن جس کو بولے، ٹاؤن، شہر تو سٹی تو بہت بڑا ہو گیا، لیکن جس کو ٹاؤن کہتے ہیں اس کو عربی میں کہا جاتا ہے قریہ لگ بھگ. ٹھیک ہے؟ تو ہر قریہ میں اللہ رب العزت نے ایک نبی کو بھیجا ہے. یہ قرآن میں اللہ نے دعویٰ کیا. اور پلس صرف نبی کو نہیں بھیجا، قرآن میں ایک دوسری جگہ میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ہر رسول کو اللہ نے اس کی قوم کی طرف بھیجا اس کی قوم کی زبان دے کر. کوئی قوم اگر تیلگو بول رہی ہے تو نبی کو تیلگو کا زبان دے کر اللہ نے بھیجا. کوئی قوم اگر بنگلہ بول رہی ہے تو بنگلہ کی زبان دے کر بھیجا. کوئی قوم اگر پنجابی بول رہی ہے تو پنجابی کا زبان دے کر بھیجا. کوئی قوم اگر فارسی بول رہی ہے تو فارس کی زبان دے کر بھیجا. کوئی جس لینگویج کی کوئی قوم ہے اس قوم کے لینگویج میں اللہ نے اس نبی کو بھیجا. اور وہ نبی کوئی باہر کے لوگ نہیں آئے. وہ نبی جو آئے، یہ جو نبی ہے یہ باہر سے نہیں آتے. باہر سے آئیں گے تو پہلے ہی لوگ مار دیں گے. تم کون ہے بھائی باہر کا آدمی؟ رسولا من انفسکم، انہی میں سے اللہ نے ایک بندے کو منتخب کرتا ہے اور اس کو رسول بنا دیتا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر کے آدمی نہیں تھے، مکہ کے سردار کے بیٹے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ وہ باہر سے نہیں آئے تھے.
تو نبی جو ہوتا ہے انہی قوم میں سے ہوتا ہے, انہی قبیلے میں سے ہوتا ہے, انہی برادری میں سے ہوتا ہے اور انہی زبان رکھنے والا ہوتا ہے ایک نبی. تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا, مسلمانوں کا یہ 4 طبقہ بہت ٹاپ لیول ذکر فرمایا ہے. انہی کی اتباع کی جاتی ہے, انہی کے راستے کو اختیار کیا جاتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جس سے دنیا میں جن کی اتباع کریں گے آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کی مصاحبت ہمیں نصیب فرمائے گا. جو ان کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہے, جو اس کے راستے پر نہیں چلے گا یا تو اللہ کا غضب کا مستحق ہے یا وہ گمراہ ہے. یہ اللہ کا جو غضب کا مستحق ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا, جو گمراہ ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا. اچھا, یہ 4 لوگ, میری ایک بات سمجھیے, یہ جو 4 لوگ ہیں ان کی لائف آف اسٹائل کیا ہوتی ہے, ان کی لائف آف اسٹائل کیا ہوتی ہے میں بتا رہا ہوں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس کو تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں. میں عام طور پر لائف آف اسٹائل یہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں. یہ جو 4 لوگ ہیں نا, سب سے پہلے ان کی لائف اسٹائل 4 ہوتی ہے ان لوگوں میں. نمبر 1, یہ لوگ نکاح کرتے ہیں. نمبر 2, یہ لوگ عطر لگاتے ہیں. نمبر 3, یہ لوگ مسواک کرتے ہیں. اور نمبر 4, ان کے اندر حیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حیا ہوتا ہے. یہ 4 طبقہ ہے, نبی ہو یا صدیقین ہو یا شہداء ہو یا صالحین ہو. صالحین مانے اللہ والے, جو بزرگان دین جو گزرے, ٹھیک ہے. تو ان کی جو لائف آف اسٹائل ہے یہ 4 چیزیں ہیں. یہ لوگ یہ سارے کے سارے نکاح کو پسند کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں. پلس ان کے کپڑے صاف ستھرے رہتے ہیں. انسان عطر کب لگاتا ہے؟ آپ عطر کب لگاتے ہیں؟ غسل کر کے آ کر بنیان پہنے تب عطر لگاتے ہیں کیا؟ نہیں, غسل کر لیا, سب کچھ کر لیا, کپڑے پہن لیا, سب فٹ فاٹ, لاسٹ میں آپ نے عطر لگایا تو بالکل صاف ستھرے رہتے ہیں. منہ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, پاک کو صاف رکھتے ہیں, مسواک کرتے ہیں. چوتھی چیز ہے کہ ان کے اندر شرم و حیا ہوتا ہے. شرم و حیا ایک ایسی چیز ہے, ایک ایمان والا جس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے, ایک غیر ایمان والا جس کے اندر تھوڑا بہت شرم و حیا ہے. تو ایمان والا ایمان ہونے کے باوجود بے شرم انسان اگر وہ ہے, اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, اگرچہ کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے, اس کے باوجود بھی وہ گناہ ہے وہ کر بیٹھتا ہے جس کے اندر تھوڑی بہت شرم و حیا ہوتی ہے. تو شرم و حیا انسان کو خود بخود بہت سارے گناہوں سے کیا کر دیتی ہے؟ روک دیتی ہے. کیا کر دیتی ہے؟ روک دیتی ہے. تو ان کا لائف آف اسٹائل یہ 4 ہے. اس کو سننے میں تو نارمل لگ رہا ہے, یہ نارمل نہیں ہے, یہ پوری زندگی کا لب لباب اور خلاصہ کلام ہے. یہ صاف ستھرے, فٹ فاٹ, نکاح. اچھا, یہ 4 کام دنیا میں کتنے لوگ کرتے ہیں؟ آپ پرسنٹیج اٹھا کر دیکھ لیجئے, گوگل سے پوچھ لیجئے, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیجئے, ڈیپ سیک سے پوچھ لیجئے, جو بھی ہے, یہ 4 کام ساری دنیا کے لوگ کرتے ہیں. 99% طبقہ, چاہے مسلمان ہو, ہندو ہو, غیر ہو, سب ہو, یہ 4 کام وہ کرتے ہیں. نکاح کرتے ہیں وہ لوگ, عطر لگاتے ہیں, سینٹ لگاتے ہیں, مسواک کرتے ہیں, برش کرتے ہیں. اس کے بعد ان کے اندر کچھ حیا, ان کے کچھ لوگ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ان کے اندر شرم و حیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد کس کا ذکر فرمایا؟ اللہ نے یہودی کا جو اعلیٰ طبقہ ہے اس کا نام ہے ربی. اس کا نام کیا ہے؟ ربی. نصارہ کا جو اعلیٰ طبقہ ہے اس کا نام ہے پادری. اس کا نام کیا ہے؟ پادری. صابی, ٹھیک ہے, صابی, ہم تو صابی سے مراد, ہم یہاں ہندوستان میں ہندو مراد لے لیتے ہیں. ہندو کا جو اعلیٰ طبقہ ہے اس سے مراد سادھو, جو اعلیٰ درجے کا. یہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کا تذکرہ میں نے کیا, عام مسلمانوں کا تذکرہ نہیں کیا. اس سے مراد سادھو, ٹھیک ہے, اعلیٰ درجے کا. اب ان تینوں کا لائف آف اسٹائل دیکھ لیجئے. یہ تینوں کے تینوں نمبر 1, نکاح یہ لوگ نہیں کرتے. نکاح یہ لوگ نہیں کرتے. پادری نکاح نہیں کرتے, یہ تو سب کو مشہور معلوم ہے. ربی جو ان کے جو یہودی کے جو اعلیٰ درجے کے مذہبی رہنما ہے وہ نکاح نہیں کرتے. اور سادھو سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں ہے نا, یہ لوگ بھی نکاح نہیں کرتے. ان کی لائف آف اسٹائل دیکھیے, یہ تینوں کے تینوں مذہبی رہنما نکاح کو
نہیں کرتے. اس کے بعد عطر, وہ عطر لگاتے, دیکھا آپ نے کمبھ میلہ میں سادھوؤں کو دیکھا ہے, وہ عطر لگاتے ہوئے آپ ان کو کیسے رہتے ہیں, وہ عطر, اللہ ہی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مسواک, ان کے دانت کو دیکھا ہے آپ نے, ان کا منہ دیکھا ہے کبھی وہ مسواک کرتے ہوں گے, اللہ ہی کی پناہ. اور شرم و حیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی لنگوٹ پہن کر گھومتا ہے, کوئی آدھے کھلے بدن پہن کر گھومتا ہے, کوئی مکمل ننگا بابا بن کر گھومتا ہے. اور جو گھٹیا حرکتیں ان کی مذہبی رہنماؤں میں, جو مذہبی اس میں ہوتی ہے, کبھی کبھی وہ ان کے آپسی رنجش کی وجہ سے خبریں نکل کر آ جاتی ہے کہ کوئی سادھو یا کوئی بڑا مذہبی رہنما اس کے لیڈر کے قابو میں نہیں ہے, تو اس کا ایک کلپ چلا دیا, ایسا ایسا کیا, پھر وہ قابو میں آ گیا, معافی طلبی ہوگی, پھر میڈیا سے دیکھیے اچانک وہ خبر کیا ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. وہ آپسی رنجش کی وجہ سے نکل کر آتا ہے, ورنہ چلتا رہتا ہے ان کا ملی بھگت. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ حال ہے ان کی لائف آف اسٹائل اور ان کی لائف آف اسٹائل. اچھا یہ بتائیں کہ 1 2 3 ان کی اگر زندگیوں کو لوگ اگر پالن کریں, اچھا یہ تین لوگ جو ہیں جس لائف آف اسٹائل گزارتے, جو زندگی گزارتے ہیں, کیا دنیا کے لوگ اکثر و بیشتر کون سی زندگی گزار رہے بتائیے؟ یہ زندگی گزار رہے یا یہ زندگی گزار رہے؟ اسی وجہ سے یہودیوں نے اپنی یہودی مذہب کو چھوڑ دیا, اکثر یہودیوں نے. اسی وجہ سے عیسائیوں نے اپنے عیسائیوں کا اکثر طبقہ نے اپنی عیسائیت کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. اسی وجہ سے ہندوؤں نے اپنے اکثری مذہب کو چھوڑ دیا. بھلے وہ اپنے آپ کو کہے ہندو, بھلے وہ اپنے آپ کو کہے مسلمان, یہ سادھو, یہ کیا بولتے ہیں عیسائی, بھلے وہ اپنے آپ کو کہے کچھ بھی کہے, لیکن قرآن حقیقت بیان کرتا ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ ہم جتنے آپ کو کہہ لے نا مسلمان, کھاتے میں لکھا لے, دعوے کر لے, کچھ بھی کر لے, مگر اللہ کے کھاتے میں میں اور آپ مسلمان ہیں کیا, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سمجھے؟ تو زبانی اظہار سے کچھ نہیں ہوتا, حقیقی عمل یہ دیکھنا پڑتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ کا غضب ہوا. اچھا یہ جو لوگ ہیں نا, یہ لوگ کون ہیں؟ یہ غضب اور ضالین کون ہیں؟ اس سے مراد عام طور پر علماء نے لیا ہے یہودی, اور اس سے مراد عام طور پر علماء نے لیا ہے عیسائی. لیکن میں ایک تھوڑا سا گہرائی سے آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں, یہ جو مذہبی لیڈر ہوتے ہیں. ہر طبقے کا جو مذہبی جو لیڈر ہوتا ہے, اس سے مراد یہ ہے, کیونکہ مذہبی لیڈر جو ہوتا ہے وہ سب جانتا ہے. ایک سادھو کو پکڑ لیجئے, وہ قرآن پڑھا ہوا ہے, احادیث پڑھا ہوا ہے, ایسے لوگوں سے میری بھی ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سب جانتے ہیں, دوسرے دھرموں کے بارے میں ساری باتوں کو جانتے. ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ضد و ہٹ دھرمی. پادریوں کو سب معلوم ہے کیا حق ہے. قرآن میں اللہ نے کہا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, نبی جی یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. ایک باپ اپنے بچے کو کتنا جلدی پہچان لیتا ہے, رات کے اندھیرے میں بھی اس کی آواز اور اس کی ہٹ سے پہچان لیتا ہے. تو یہ لوگ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے. تو جو ان کے مذہبی رہنما ہیں, جو لیڈر ہیں, وہ جان بوجھ کر ایمان نہیں لاتے, اور جان بوجھ کر ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کے مستحق. ایک وہ آدمی جو جان کر نافرمانی کرے, ایک وہ آدمی جو انجانے میں نافرمانی کرے, دونوں میں بڑا انتر ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے, دونوں غلط ہے. ایسا نہیں کہ جو انجانے میں گناہ کرے وہ غلط نہیں ہے, وہ بھی غلط ہے, لیکن اسی لیے اللہ نے اس کو کہا مغضوب علیہم. اسی لیے ہمارے اسلام کو ماننے والا ایک بہت بڑا طبقہ گمراہ ہوا جس کو شیعہ کہا جاتا ہے نا. ان کے جو شیعہ کے جو علماء ہیں, بڑے علماء ہیں, وہ لوگ, ان لوگوں کی مثال یہ ہے, جان کر بوجھ کر انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ کو گالیاں دی, نبی علیہ السلام پر الٹے سیدھے تہمت لگائے, اسلامی احکام کو مسخ کیا, لیکن ان کی عوام ان کے چنگل میں آ کر کیا ہوئی؟ گمراہ ہوئی.
تو اس سے مراد مذہبی لیڈر ہیں، اس سے مراد ان کی عوام ہے، اس سے مراد ان کی عوام ہے، اور یہ دونوں کا دونوں کہاں لے جانے والا ہے؟ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس راستے سے مجھے اور آپ کو پناہ مانگنے کا حکم فرمایا ہے کہ اللہ مجھے ایسے راستے عطا فرمائیے جس پر آپ نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ نبی ہیں۔ نبی کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے حقیقت میں کوئی چیز کو دیکھا، قریب سے کوئی چیز کو ایسے دیکھا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی معرفت، جنت جہنم دیکھ کر آتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ شہداء سے مراد وہ ہے جس نے قریب سے دیکھا مگر آئینے میں دیکھا۔ جیسے میرا یہاں چہرہ ہے، آئینے میں قریب سے تو کوئی میرا چہرہ دیکھ رہا ہے، پر وہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ آئینے میں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شہداء سے مراد وہ شخص ہے جو دور سے کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، کسی دور سے کوئی چیز کو دیکھ رہا ہے، اور صالحین سے مراد وہ شخص ہے جو دور سے تو دیکھ رہا ہے پر وہ آئینے میں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ نبیین ہر ایک کو ہم لوگ نہیں پائے، صدیقین ہم لوگ نہیں پائے، شہداء ہم لوگ نہیں پائے، مگر صالحین دنیا کبھی بھی ان سے خالی نہیں رہے گی، ورنہ پھر مشکل ہو جائے گا نا۔ دنیا کبھی بھی ان صالحین سے، اچھا تعداد ان کی ہمیشہ سے کم رہی ہے، تعداد ان کی ہمیشہ سے کم رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو اپنے تعلق سے فرمایا خیر القرونی قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، کیا مطلب ہے؟ میرے نزدیک اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ 100% ایمان والے لوگ نبی علیہ السلام کے دور میں سب سے زیادہ تھے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے لوگ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے لوگ، اور اس کے بعد ان کی تعداد کیا ہوگی؟ مسلمان تو بڑھتے چلے گئے مگر وہ کوالٹی لوگوں کی تعداد کیا ہو گئی؟ گھٹتی چلی گئی۔ کم تو ہے پر وہ صالحین سے اس دنیا کبھی بھی خالی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین سچوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ رہو۔ تو بیان القرآن میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ دنیا کبھی بھی اللہ والوں سے، نیک بزرگ سے اور ایسے بندے سے جس کو اللہ نے قرآن میں صالح کہا ہے اور جن کی اتباع کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے، ایسے دنیا کبھی بھی خالی نہیں رہ سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاشنا ہے اور ان کے صحبت کو اختیار کرنا ہے اگر ہم ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں۔ پھر اللہ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جو غضب کے مستحق ہوئے، جو گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے حمیدنی ربی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا قرآن نماز میں، کم از کم اس بات کو تو یاد رکھ لیں، جب امام صاحب کے پیچھے آپ کھڑے ہوں یا تنہا آپ نماز پڑھ رہے ہوں، کم از کم اس بات کا تو استحضار کر لیں کہ جب میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو اللہ رب العزت اس آیت کے بدلے میں مجھے جواب دے رہا ہے حمیدنی ربی، میرا بندہ میری تعریف کیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بے انتہا مہربان، نہایت رحم والا، تو پھر اللہ فرماتا ہے مجدنی ربی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب کہتا ہے مالک یوم الدین، یہ یوم الجزا کا مالک، یوم الدین کا مالک، تو اللہ کہتا ہے اثنا علیہ ربی، میرے بندے نے میری کیا کی؟ بہترین تعریف کی، ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، یہ جو مسئلہ ہے میرے بندے کے درمیان میں ہے۔ اس کے بعد 3 دعائیں کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرما جس پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جس پر آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے میں نے اس کو دے دیا، یعنی میں اس کو صراط مستقیم دے دیا۔ دنیا میں صراط مستقیم مل گیا،
تو وہ شخص کامیاب ہے، صراط مستقیم نہیں ملا وہ شخص ناکام ہے۔ اچھا، صراط مستقیم سے مراد صرف ایسا مت سمجھ لیجئے گا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ صراط مستقیم زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ تجارت کے شعبے میں بھی آپ کو صراط مستقیم اگر مل گیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹیکنیکل کے شعبے میں بھی اگر صراط مستقیم آپ کو مل گیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ کتنے لوگ کروڑوں روپے کی سرمایہ تھا، صراط مستقیم ٹیکنیک نہیں تھا تجارت کا، ان کا تجارت ڈوب گیا۔ کتنے لوگ ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے انہوں نے تجارت کیا، صراط مستقیم تھا، آئیڈیا تھا، صحیح راستہ چنا انہوں نے، وہ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ دنیا ایسے مثالوں سے، ہر گلی کوچے میں ایسے مثالوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ تو صراط مستقیم دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، جسے اللہ نے مجھے اور آپ کو ہر نماز میں مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر بصیرت، استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔